الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 7واں روزہ اور 7واں زور سے بولو ماشاءاللہ 7واں روزہ ہے اور 7واں درس ہے۔ 1445 ہجری ہے اور 18 مارچ بروز سوموار 2024 بعد نماز فجر ہے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل والی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات طبیعت کافی خراب تھی، اب بھی میرے پاؤں میں بڑا درد ہے، تو صبح جب سحری کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کیا بیان کروں، تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بڑی یاد آنے لگ پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنی عظمت ہے ان کی کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کی رضا میں میری رضا ہے۔ تو مجھے یاد آئی تو میں نے کہا کیوں نہ ہم ان سے ملاقات ہی کر لیں، تو آپ کی بھی ہو رہی ہے اور میری بھی ہو رہی ہے۔ دعا کریں نا اللہ قیامت والے دن ہمیں ان پاک ہستیوں کے قدموں میں کھڑا فرمائے۔ اگرچہ ہمارے عمل ان جیسے نہیں ہیں پر ہماری ان سے محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں۔ اس بنیاد پر دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین سنبھالا کرتے تھے۔ ہاں جی، صاحب نالین اور صاحب سواک کہ حضور کی مسواک بھی سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ان کے کافی سارے فرامین رات میں نے مطالعہ کیے، کافی سارے، بس آپ کو چند سناتا ہوں، پہلے ایک بات اور سن لیں۔ ان کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت پر چڑھایا، تو یہ پتلے سے تھے، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، تو پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھی، تو صحابہ ہنسنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھو کتنی چھوٹی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عبداللہ کی پنڈلیاں ہیں نا، یہ قیامت والے دن عملوں کے ترازو میں اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی ہستی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالی۔ ان کا یہاں بڑا کمال کا فرمان ہے، بلکہ فرامین ہے، ذرا سنیے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال من یرائی اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ جو دکھلاوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دکھلاوے کا بدلہ دیتا ہے۔ یعنی عمل نیک کرنا اور نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ تعریفیں کریں، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ یہ سب سے بڑا مرض سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ وہ کیمرے کے سامنے غریبوں کے بچوں کو جفیاں بھی ڈالیں گے، ماتھے بھی چومیں گے، سر پہ ہاتھ بھی پھیریں گے، کسی بزرگ غریب مائی کو روٹی بھی کھلا رہے ہوں گے، بڑے بڑے ڈرامے کرتے ہیں، پر جب کیمرے آن ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، وگرنہ تو وہ کسی کو ملنا بھی پسند ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، کسی کو سال لگ جائے گا اور آپ کی ملاقات ہے نہیں ہوگی۔ تو بہرحال روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو اور صدقات ہوں، خیرات ہوں، عمرہ ہو، جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے، اور جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے اس کو اجر ملتا۔ ہاں ایک بات کہہ دوں آپ سے، آپ نیک عمل کریں اور دکھلاوے کی نیت نہ کریں، اگر اللہ اس کو ظاہر کر دے اور لوگ تعریفیں کریں تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کیونکہ بعض نیکیاں آپ چھپا کے کر سکتے، میرے ساتھ بولا کرے یار، چھپا کے کر سکتے، مثلا آگے اب قربانیاں آئیں گی، اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے، آپ سب جانور خریدیں گے تو کیا خیال ہے چھپا کے خرید سکتے ہیں؟
اور چھپا کے قربانی کر سکتے ہیں؟ چھپا کے گوشت تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو یہ عمل تو ظاہر ہوں گے. ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو یہ ہم اندھیرے میں اور چھپ کے پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر کا عمل ہے. حج بھی آپ کریں گے تو ظاہر کا ایک اجتماعی عمل ہے. مگر یہاں بات ہو رہی ہے جو نیت ہی یہ رکھتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے، اس کو کوئی اجر مل سکتا؟ آپ چھپانے کی نیت سے، آپ صرف اللہ کے لیے کریں، آپ کی نیت نہ ہو، اللہ مشہور کر دے تو کوئی حرج کی بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. مگر آپ کی نیت ہی نہ ہو. اس میں میں کہتا ہوں ہمارے مولوی صاحبان اور میں بھی اس مرض میں اور خبط میں بڑا مبتلا تھا. تقریریں کرنی اب تو چھوڑ دی میں نے، وہ تقریریں بڑی لچھے دار اور بڑی بڑھا چڑھا کے اور بڑی سر لگانی، ترنم لگانا. شعر و شاعری بھی پہلے بہت کرتا تھا، اب چھوڑ دی. تو مقصد یہ ہوتا تھا لوگ سنیں، تعریفیں کریں اور بلائیں، اور کہ بھئی مارکیٹ بن جائے، بھئی مولوی صاحب بڑا کمال کا خطاب کرتا ہے، یار اس کو بلاؤ. تو ایسی تقریروں کے کوئی اجر کی امید رکھی جا سکتی؟ اگرچہ ہم لیبل یہی لگاتے ہیں کہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. ہاں آپ چھپ جائیں، صرف اللہ کے لیے جہاں موقع ملے بیان کر دیں. اللہ جب چاہے گا آپ کو اپنے دین کے لیے پوری دنیا میں پھیلا دے گا، جب اللہ چاہے گا. کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ چلے، یہ پہلا فرمان ہے. دوسرا فرمایا وَمَن يَسْمِعِ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ، جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کا بدلہ دیتا ہے. وَمَن يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ، ہاں جو دکھلاوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دکھلاوے کا بدلہ دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کا بدلہ دیتا ہے. وَمَن تَتَاوَلَ تَعَزُّمًا يَخْفِضْهُ اللَّهُ وَمَن تَوَاضَعَ تَخَشُّعًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ، تو جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کے تکبر کا بدلہ دیتا ہے. اب آپ ذرا سوچئے کہ تکبر کیا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے گردن بلند کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں میں ذلیل کر دیتا ہے. تکبر والے کو کیا بدلہ ملتا ہے؟ عرب والے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بہت اونچا ہو تو اس کو نیچے والے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. مینار پاکستان پہ آپ کبھی گئے ہیں؟ میں چڑھا ہوں 2-3 بار. تو اوپر جب چلے جاؤ تو نیچے والے، اور جب آپ نیچے سے مینار پاکستان کو دیکھیں تو جو اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نظر. یہی ہر متکبر کی مثال ہے. وہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. اس کو لوگ حقیر نظر آتے ہیں اور لوگوں کو وہ حقیر نظر آتا ہے. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت لوگوں میں بندر، خنزیر اور کتے کے برابر کر دیتا ہے. اور یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس بڑائی سے محفوظ فرمائے. اور یاد رکھیں کہ تکبر حسن کا بھی ہوتا ہے، مال کا بھی ہوتا ہے، اقتدار کا بھی ہوتا ہے، جوانی کا بھی ہوتا ہے، پر سب سے گھٹیا اور خطرناک تکبر ہے نیکی کا تکبر، کہ نیکی کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. داڑھی رکھی ہے اللہ کا احسان مانو، پر بغیر داڑھی والوں کو حقیر سمجھنے کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھو پر بے نمازی کو حقیر نہ سمجھو. اپنی جو پڑھی ہے اللہ کا احسان سمجھو. بس اسی پر آپ سب کو قیاس کر لیں. آگے فرمایا وَالنَّاسُ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ. کہو نا ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو فرمایا جو عاجزی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ حدیث کا جملہ رہ گیا، جو ترجمہ رہ گیا، حدیث تو میں نے پڑھ دی تھی کہ وَمَن تَوَضَعَ تَخَشُّعًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ، کہ جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے، اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے، اللہ خود اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. سب مل کے کہو نا یار سبحان اللہ.
اور آگے فرمایا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا کچھ لوگوں کو دنیا میں وسعت دی جاتی ہے لیکن آخرت میں ان کو تنگی ہوگی۔ یہ 4 لوگوں کی کیٹیگری بنائی ہے۔ پہلا کہ دنیا میں تو بڑا مال ہوگا، بڑا اقتدار ہوگا، مگر آخرت میں ایسی کوئی صورتحال ہے، اور وہ بڑے ہی بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں جی ساڈی ایتھے بھی بلے بلے تھے اگے بھی بلے بلے۔ یہ پہلا طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، کہو آمین۔ اور دوسرا فرمایا وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ دنیا میں بھی وسعت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی بلے بلے فرما دے گا۔ دنیا میں بھی وسعت ہوگی اور بولو جی آخرت میں بھی وسعت ہوگی۔ چلو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، اونچی کہو آمین۔ نمبر 3 وَمُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِّنْهُ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا بعض لوگ دنیا میں بھی تنگ ہوں گے، اور پہلے کیا فرمایا، دنیا میں بڑی وسعت ہوگی، آخرت میں تنگ ہوں گے۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا کہ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، بعض لوگ دنیا میں تنگ ہوں گے مگر آخرت میں بڑے عیش و عشرت میں ہوں گے۔ یہ دوسری کیٹیگری آ گئی، وہ مجھ سے لفظ آگے ہو گئے۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، 3 درجے پہ وہ ہوں گے جو دنیا میں بھی تنگ ہیں اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی بولو ناکام ہے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے، سارے بولا کرو یار آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو غریب ہو کر بھی مسجد میں نہیں آتا، جو غریب ہو کر بھی سچ نہیں بولتا، جو غریب ہو کر بھی ظلم سے باز ہے، جو غریب ہو کر بھی تکبر کر رہا ہے، جو غریب ہو کر بھی عاجزی اختیار ہے، تو یہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور بولو آخرت میں بھی۔ اور بعد وہ ہوں گے، چوتھے پر فرمایا وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جن کو اللہ دنیا میں بھی وسیع اعلیٰ درجے کا رکھے گا اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجے کا رکھے گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ آگے فرمائے وَمُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِّنْهُ، کہو سبحان اللہ، ہوئے 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 ہوئے، بڑا کمال کا جملہ فرمایا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آرام پانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے دوسروں کو آرام ملتا ہے، نہیں سمجھے؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو راحت ملتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے دوسروں کو راحت ملتی ہے۔ تو کسی نے قلنا یا ابا عبد الرحمن یہ ان کی کنیت ہے، کسی نے کہا ابو عبد الرحمن والمستریح والمستراح منہ، کہ یہ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا وضاحت کر دے کہ وہ کون ہیں، جو راحت پانے والے سے کیا مراد ہے اور جن سے راحت پائی جائے ان سے کیا مراد ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا والمستریح والمستراح منہ، قال اما المستریح فالمؤمن اذا مات استراح واما المستراح منہ فهو الذي يظلم الناس وَيَغْتَابُهُمْ۔ توجہ سے سنیے گا، فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو راحت ملتی ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو راحت دوسروں کو راحت ملتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود آرام پانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے دوسروں کو راحت ملتی ہے۔ پوچھا جی کون؟ فرمایا جو راحت پانے والے ہیں وہ مومن ہیں، کہ جب ان کو موت آتی ہے تو وہ دنیا سے راحت پا لیتے ہیں، ان کو دنیا سے آرام مل جاتا ہے، ساری دنیا کی ٹینشنیں ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مرتے ہیں تو لوگوں کو راحت ملتی ہے، نہیں سمجھے؟ مرتے ہیں تو لوگوں کو، یہ کون ہے؟ فرمایا غیبت کرنے والے، ظلم کرنے والے، فساد کرنے والے، جو اپنی حرکتوں سے باز ہے۔ جب یہ مرتے ہیں تو دوسروں کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو چنگا ہویا، جان چھٹی اور مصیبت ساڑے مگر نہ تھی۔ تو یہ سیدنا عبد الرحمن ابن
عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں تھیں. اب آئیے آخر میں 2-3 باتیں ان کی اور سن لیں، اور یہ بہت ہی قیمتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. کہو سبحان اللہ. قرآن اللہ کا فتعلموا من مأدبتہ ما استطعتم، اب جتنی تم میں طاقت ہے اس دسترخوان سے جو چن سکتے ہو، جو علم حاصل کر سکتے ہو وہ کر لو. آپ یہ دسترخوان سے مثال کیوں دی؟ عرب والے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے بولو اتنا اس کا دسترخوان بھی بڑا ہوتا ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، تو اللہ کا پھر دسترخوان بھی تو بڑا ہے. تو قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. ہر نعمت، ہر شفا، ہر بلندی، ہر عزت اس دسترخوان میں موجود ہے. جو لیتا جائے گا وہ بلند ہوتا جائے گا. اور آگے فرمایا ان ھذا القرآن هو حبل اللہ الذی امر بہ، کہ یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ آپس میں فرقہ فرقہ نہ بنو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اس کو پکڑ لو. اور آگے فرمایا وَهُوَ النُّورُ الْبَيِّنُ، کہ یہ قرآن نور ہے، ظاہر نور. اور فرمایا وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، یہ شفا ہے، اور النافع یہ نفع دینے والا ہے. عصمۃ لمن اعتصم بہ، کہو سبحان اللہ. یہ قرآن حفاظت کرتا ہے جو اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور آگے فرمایا وَنَجَاتُ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، جو قرآن کو چھوتا ہے، یعنی جو قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، قرآن اس کو دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں نجات دلائے گا. لا يعوج فیقوم، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ تمہیں سیدھا کرنا پڑے. ولا یزوغ فیستعتب، اور فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے، اور فرمایا کہ یہ ایسا جھکنے والا نہیں ہے کہ جس کو تمہیں سیدھا کر اٹھانا پڑے. ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائبات، اس کے علوم، اس کے معارف قیامت تک بولو ختم ہو سکتے. ولا یخلق ان ردی اتلوہ فإن اللہ عز وجل یأجرکم بکل حرف منہ 10 حسنات. اور آگے فرمایا کہ اس کو بار بار پڑھنے والے کا دل کبھی تنگ نہیں ہوگا. یہ قرآن ہی کی شان ہے. باقی کوئی اخبار آپ دوسرے دن پڑھتے اور بولتے چھڑو بابیو، کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی کتاب، دنیا کی، آپ دوسری بار پڑھتے، پر یہ قرآن ہے جتنی بار پڑھو اتنا نیا مزہ آتا ہے، جتنا سنو اتنا مزہ نیا ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. اور آگے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10. اور آگے فرمایا کہ لم اقل لکم الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ یہ جو الف لام ہے نا اس میں 3 حرف ہے، الف لام اور میم. تو جو صرف الف لام میم پڑھے گا اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دے گا. تو اللہ ہمیں بھائی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں ایک آخری حدیث سن لیں بڑی توجہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو یؤتی الرجل فی قبرہ فیؤتی رجلاہ فیقولان، ایک آدمی کو قبر میں اتارا جائے گا تو فرشتے اس کے پاس آنے لگیں گے پاؤں کی طرف سے، تو اس کے پاؤں بولیں گے، نہیں سبحان اللہ تے ہولی ہے تھوڑی، تھوڑے منہ نہیں بول رہے تھے پیر تھکی بول رہے ہیں،
اونچی بولو نا سبحان اللہ. پاؤں بولیں گے لیس لکم علی ما قبلنا من سبیل کان یقرأ علینا سورۃ الملک. پیر بولیں گے کہ فرشتوں تم اس طرف سے نہیں آ سکتے کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھنے کے لیے مجھے چلایا کرتا تھا، مجھ پر چل کے جایا کرتا تھا یا مجھ پر کھڑا ہوا کرتا تھا، تو اس نے پیر استعمال کیے ہیں سورۃ الملک کے لیے. تم اس کے پاؤں کی طرف سے بولو آ سکتے؟ اب آگے سنیے. ثم یوتا جوفہ فیقول لیس لکم علی سبیل قد کان وعی فیہ سورۃ الملک. یہ جناب کوشش کریں گے کہ اس کے پیٹ کی طرف سے آئے عذاب والے فرشتے، اس کو پیٹ کی طرف سے آئے تو وہ کہے گا کہ بھائی تم اس تک بھی اس ذریعے سے بھی مجھ تک آ سکتے، کیونکہ اس نے پیٹ بولے گا اس نے مجھے سورہ ملک سے بھر دیا تھا. بولو سورہ ملک سے. اج ویکھ لو مولویاں دا پیٹ بھی قرآن نال نہیں بھر رہا، یہ بھی بیچارے مارے مارے پھر دے رہے، جھوٹے تویز دے رہے ہیں، جھوٹے جناب بشارتیں سنا رہے ہیں، پتہ نہیں کی کر رہے ہیں. نہ قرآن پیران دا پیٹ بھر رہا ہے. 2 نمبر پیران دی گل کر رہے ہیں بھائی. سچیاں دی عظمت نو سلام، سچیاں دی اسے غلام ہے، سچیاں دے اسی غلام ہیں. میں جالیاں دی گل کر رہا. 2 نمبر آ لوکاں دا ایمان برباد کرنے والے بے نماز داڑھی منڈے چرسی بھنگی انہاں دی گل کر رہا. انہاں دا پیٹ بھی قرآن نال اور ساڈے حکمراناں دا تے کسے شے نال بھی نہیں بھر رہا. اللہ نے ایسے سانو صبر والے حکمران دیتے نے. پاکستان فخر کرے پورے دنیا چ کہ ساڈے ورگے حکمران وکھاؤ نا کسے کول ہن ہے نا کسے کول. کس درجے تے نے تسی آپ ہی جان دے ہو. تو پیٹ کہے گا تم میری طرف سے بھی آ سکتے کیونکہ اس نے مجھے سورہ ملک سے بھر رکھا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی ہن سنو فرشتہ پھر کیا کرے گا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ثم یوتا من راسہ فیقول لیس لکم علی ما قبلی سبیل کان یقرأ فیہ سورۃ الملک. یہ عذاب والے فرشتے ادھر سے آنے کی کوشش کریں گے سر کی طرف سے، تو سر بولے گا دماغ بولے گا کہ تم میری طرف سے بھی آ سکتے، کیونکہ اس نے اس دماغ میں سورہ ملک کی تلاوت بسا رکھی تھی. ہائے 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 ہائے. سورہ ملک نہ پڑھے تو نیند نہیں آتی تھی، سورہ ملک نہ پڑھے سر چکراتا تھا. تو اس نے سر میں دماغ میں کھوپڑی میں بھیجے میں سورہ ملک بسا رکھی تھی. اے عذاب اور عذاب والے فرشتوں تم سر کی طرف سے بھی آ سکتے. تو قال عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فہی المانعۃ تمنع عذاب القبر. یہ مانعہ صورت ہے جو عذاب قبر کو منع کر دے گی، عذاب قبر کو دور کر دے گی. وہی فی التوراۃ ہذہ سورۃ الملک. اور یہ سورہ ملک تورات میں بھی نازل ہو چکی ہے. بل قرأها فی لیلۃ اکثر واطیب. کہ جس نے سورہ ملک کی رات کو سوتے وقت تلاوت کی اس نے بہت بڑا کام کیا، اس نے بہت پاکیزہ کام کیا. تو میرے بھائیوں صرف سورہ ملک ہی نہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں القرآن شافع مشفع. قرآن وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت قبول ہے. اور فرمایا وما حل مصدق. اللہ اکبر. فرمایا یہ تصدیق کیا ہوا وکیل ہے، یعنی اللہ دا سرکاری وکیل ہے. جن دی سفارش کرے گا ان دی سفارش قبول ہے. اور آگے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمائے فمن جعلہ امامہ فادا اقادہ اللہ الی الجنہ. فرمایا کہ جو سورہ ملک کو جو قرآن کو آگے کرے گا یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا. اور یہ بھی سن لو ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. کہ جو قرآن کو پیچھے کرے گا اسی قرآن کو پیچھے کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا. اچھا جی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال من کان یحب القرآن ویعجبہ فہو بخیر. کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے سمجھ لو کہ یہ ہر بھلائی پر ہے.
ہر خیر پر ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قال من احب ان یعلم انہ یحب اللہ ورسولہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی، اللہ کے رسول سے بھی، جو شخص اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، چیک نہیں کراتے ہو بخار ہے کہ نہیں ہے، تو چیک کرو نا کہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہو ٹیسٹ مجھ سے لے لے کہ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے سمجھ لو یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ہے پیمانہ، یہ ہے معیار کہ قرآن سے محبت ہے تو سمجھ لو اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی۔ ہمارے گاؤں میں جو چشتیہ میرا آبائی شہر ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا چٹا ان پڑھ بابا، قرآن آتا ایک آیت بھی نہیں آتی تھی مگر روزانہ قرآن کھولتا تھا اور ہر سطر پر انگلی پھیر رہا ہے۔ ہن تسی سہری یہ نہیں کھادی، یہ بھی سبحان اللہ نکلدی ہی نہیں پئی، بندہ تھوڑی کھا لوے کہ تسی بھی میرے جی نہیں کھادی ہے، پر میں کھا کے حلال تے کر رہا نا، تے تسی چپ بیٹھے ہو ذرا کہو سبحان اللہ۔ اچھا کھبا پاسا آج ماڑا ہے، کل سجا پاسا ماڑا سی، تھوڑا مقابلہ چل رہا ہے بھائی۔ بابا جی کو قرآن نہیں آتا اور سطر پہ انگلی پھیر رہا ہے، پوچھیا بابا جی آندہ تے ہے کوئی نہیں، رب نو بھی دال آئی کھڑے ہو؟ کہنے لگیا پتر میرے پتہ نہیں آندا، پر میں کیا پھر تو یہ کردہ کی ہے؟ کہنا میں ہر انگلی تے نا ہر سطر تے انگلی پھیر کے کہنا ربا ہے بھی سچ ہے، ربا ہے بھی سچ ہے، ربا ہے بھی سچ ہے، اور سارا قرآن ہی سچ ہے۔ آتا نہیں ہے پر محبت تو ہے نا، تو یار قرآن سے محبت کرو، یہی دلیل ہے کہ اللہ سے بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے۔ اور جس کو قرآن ہی نہیں چنگا لگتا، معاذ اللہ اچھا لگتا، اس کو اللہ رسول سے کوئی محبت ہے نہیں ہے۔ اور ایک بڑی مشہور ہے ہمارے وہاں بات ہے، سچی بات ہے، یہ واقعہ سچا ہے کہ کوئی خاتون فوت ہوگی، لڑکی کنواری، اور وہ قبر میں دفن کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھائی کی چابیاں اندر رہ گئی ہیں اور چابیاں بہت قیمتی تھیں، کوئی سرکاری محکمے میں تھا وہ، تو بہرحال علماء سے فتویٰ شتویٰ لے کے مجبوراً عذر کے ساتھ قبر کھولی کے چابیاں اٹھائیں تو دیکھا کہ بہن اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے اور پوری قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر یہ بات کھلی کہ یہ بچی ہر وقت قرآن پڑھتی تھی، کہو نا سبحان اللہ۔ آج ہماری بڑی بڑی خواتین کو قرآن نہیں آتا، غسل کے طریقے نہیں آتے، اور 8 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، وضو کے طریقے ان کو آتے، اور آندہ نہیں تو پھر پوچھ دیا بھی نہیں کہ چلو مولانا صاحب دی بیوی کو آ کے پوچھ لین غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ۔ جنہوں نے ایتھے پائے انہوں نے کانٹے، اگر یہ ایڈجسٹ ہیں اور پانی اندر نہیں گیا تو وضو اور غسل تو ہوا ہی نہیں۔ اور اگر یہ جو کیا کہتے ہیں کوکا، ہاں آج کل تو ڈٹھیا کوکا تے لبدا ہی نہیں پیا، چنگا ہویا نا اندی اماں دا کوکا گواچ گیا، اللہ کرے قیامت تک لبدا ہی رہے اولو دا پٹا۔ تو یہ کوکا اگر ایڈجسٹ ہے اور وہ پانی اندر نہیں گیا تو غسل نہیں ہوا۔ تو یہ خواتین کو بتایا کریں جس نے انگوٹھی پہنی ہے اور وہ تھوڑی سی ایڈجسٹ ہے تو وضو اور غسل میں اس کو ہلا دے، یا تو اتار کے کر لے یا پھر کیا کرے اس کو پھیرے کہ پانی اندر ہے۔ ہاں جی یہ مسائل بتایا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔